الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام لوگوں کو ایک امت، ایک وحدت والی، یکجائی، اتحاد والی بنایا تھا، اور پھر ان کی رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے انبیاء بھیجے جو لوگوں کو احکام الہی کی اتباع کرنے پر بشارتیں دیتے رہے اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم سے ڈراتے رہے۔ نمبر 2، پھر انبیاء کے ساتھ ہم نے کتابیں بھیجیں کہ انبیاء کی تعلیمات اور کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کے درمیان میں مسائل کا حل ہو جائے۔ یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا اور یہ سلسلہ جاری رہا اور چلتا رہا، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی اپنی اغراض کے تحت، اپنے اپنے مفاد کے تحت تفرقہ بازی کر کے اختلاف کر گئے، تو فرمایا کہ یہ بغاوت کر کے اختلاف کرنا یہ تباہی ہے، اللہ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ایک دین کے اوپر یکجہتی کے ساتھ، وحدت کے ساتھ قائم رہو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ بعض لوگ اللہ کے فضل، اللہ کی دین سے ہدایت پر رہے اور بعض بیچارے بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا کان الناس، تھے سارے کے سارے لوگ، امتاً واحدہ، ایک امت تھے، فبعث اللہ، پھر اللہ نے بھیجا النبیین، انبیاء علیہ السلام کو۔ ان کا کام کیا تھا؟ مبشرین، وہ خوشخبری سناتے تھے اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے والوں کو، ومنذرین، وہ انبیاء ڈراتے رہے نافرمانی کرنے والوں کو۔ نمبر 2، انبیاء کے ساتھ وَأَنذَرَ، اور اللہ نے اتارا معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، ایک عظیم کتاب بھی، بالحق، کے حق کے ساتھ، تاکہ لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان،
وہ کتاب اور وہ انبیاء فیما ان مسائل میں اختلفوا فی جس میں لوگوں نے مختلف طریقوں سے اختلاف کر لیا۔ اختلافی مسائل کے لیے اللہ نے انبیاء اور کتابیں نازل کی، لیکن یہ اختلاف ہوا کب؟ وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس تعلیمات کے اندر الا الذین مگر ان لوگوں نے اوتو جن کو دی گئی من بعد اس کے ما جاءتہم البینات جو ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد۔ یہ اختلاف کیا ہے بغین سرکشی کرتے ہوئے بینہم آپس کے درمیان، بغاوت کرتے ہوئے آپس کے درمیان میں۔ فہد اللہ لیکن اس موقع پر بھی اللہ ہدایت دیتا ہے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، لما ان مسئلوں کے لیے اختلفوا فی جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دیتا ہے من الحق حق کی بإذنہ اپنے حکم سے، اپنے امر سے۔ واللہ یہدی اور اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ کل آپ کے سامنے گزرا تھا کہ غریبوں کو حقیر سمجھا، دین والوں کو حقیر سمجھا، ٹھٹھا کیا ہے مال کی بغاوت والوں نے۔ جب دنیا کی مال و دولت آئی، جاگیر آئی، ساز و سامان آیا، غرور میں آئے، تکبر میں آئے، دین کی اتباع کے بجائے دین والوں سے تمسخر شروع کر دیا، دین والوں کے اوپر مختلف جملے کسنے شروع کر دیے، دین والوں سے ٹھٹھا شروع کر دیا۔ صرف دین والوں سے ٹھٹھا نہیں کیا بلکہ ہر غریب کے ساتھ ٹھٹھا کرنے لگ گئے، مذاق کرنے لگ گئے۔ وہ کل آپ نے سنا، اور اللہ نے فرما دیا قیامت کے دن یہ دین والے اور یہ غریب اور طبقہ جس کو حقیر سمجھا، ٹھٹھا کیا، یہ بلندیوں پہ ہوگا۔ ٹھٹھا کرنے والے سرمایہ دار، جاگیردار، مالدار، کروڑ پتی ذلت اور رسوائی میں ہوں گے، سب اولین اور آخرین کے سامنے۔ اور جو ٹھٹھا کرتے تھے، فرمایا ٹھٹھے کے دوران جو غریبوں پر عیب جوئی کرتے، الزام تراشیاں کرتے، بہتان تراشیاں کرتے، فرمایا قیامت کے دن جہنم میں یہ جہنم کے انگاروں والے پہاڑ کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا، اور سب لوگوں کے سامنے کہا جائے گا بتا یہ جو تو نے الزام لگائے تھے یہ سچ ہے؟ نہیں تو پھر حقیقت بتا یا ثبوت دے۔ اور وہ سارے لوگوں کے سامنے آگ کے انگارے پر بیٹھ کے کہے گا میں جنہیں جھوٹ بولا تھا، یہ عیب نہیں تھا، یہ الزام نہیں تھا، یہ بہتان نہیں، اپنی تکذیب کرے گا۔ کیسی ذلت ہوگی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا دین کے اوپر غرور کرتے ہوئے، دنیا پر غرور کرتے ہوئے، مال و دولت پر غرور کرتے ہوئے لوگوں پر الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں نہ کرو، تحقیر نہ کرو۔ آج اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دین میں بگاڑ آئی کیسے؟ اللہ نے فرما دیا دین تو آدم علیہ السلام سے لے کر سب کا ایک تھا، وہ توحید پر والا تھا، صحیح عقائد والا تھا، سب کا دین ایک تھا، اور اسی ایک دین کی ترتیب پر ہم نے انبیاء اور رسل کا انتظام کیا کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتے رہو، عقائد صحیحہ بتاتے رہو، اور لوگوں کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہوں سے بچنے کی فکر کرو، تعلیمات دو کہ دین ایک تھا، اور اسی ایک دین کے اوپر چلتے رہے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر۔ اور ایک دین کب سے آیا؟ فرمایا یہ تو عالم ارواح سے آیا تھا۔ عالم ارواح میں ساری روحوں کو اللہ نے جمع کر کے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا پالنہار ہوں یا نہیں ہے؟ میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں یا نہیں؟ ضرورتیں میں پوری کروں، پالنہار میں، تمہاری سب ضرورتوں کو میں پورا کروں، پھر عبادت میری کرو گے یا نہیں کرو گے؟
مجھے وحدہ لا شریک سمجھو گے یا نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پالنہار، آپ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے، اور آپ وحدہ لا شریک، آپ ہی کی اکیلے یکتائی کی عبادت اور اطاعت ہونی چاہیے۔ قالوا بلا، سب نے وہ وعدہ کیا۔ اسی وعدے پر آدم علیہ السلام آئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء آئے۔ ادریس علیہ السلام تک ایک دور چلا۔ ادریس علیہ السلام کے دور کے بعد مالدار طبقے نے غرور کیا، تکبر کیا، اپنی مرضی چاہیے، جی میرا مال میری مرضی، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں کسی کی اتباع نہیں کرتا ہوں، میں غلام نہیں ہوں۔ کیا ہم غلام ہیں؟ یہ کہہ کر آزاد ہوئے، اور انبیاء کی تعلیمات سے آزاد ہوئے، شرک اور کفر کے غلام بن گئے۔ نوح علیہ السلام پھر ان مریضوں کے علاج کے لیے آئے کہ لوگوں سبق بھول گئے ہو، جو ایک یکجہتی والا ایک اجتماعی دین تمہیں ملا تھا عالم ارواح سے لے کر انبیاء آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ دین بھول گئے ہو، بکھر گئے ہو، کوئی کس دربار پہ ہے، کوئی کس دربار پہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی ود کے دربار میں جھکا ہوا، کوئی سعا کے دربار میں جھکا ہوا، کوئی یعوس کے دربار میں جھکا ہوا، کوئی سعا کے دربار میں جھکا ہوا، کوئی نصر کے دربار میں۔ 5 بزرگوں کی درباریں سجی ہوئی، لیکن اللہ کے گھر خالی۔ جی میری مرضی، میں نہیں مانتا ہوں، میں آزاد ہوں، میں اپنا کھاتا ہوں، اپنا پیتا، میں نبی ہوں، تمہاری بات نوح علیہ السلام تیری بات کیسے مانوں؟ اختلاف پڑ گیا۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک امت تھے۔ امت کہا جاتا ہے وہ جماعت جس کا جو ایک دستور پر جمع ہو، جو ایک اجتماعی کیفیت کے ساتھ ہو، جس میں وحدت ہو۔ تو ساری امت میں عقیدے کی وحدت، توحید کی وحدت، اللہ کی الوہیت کی وحدت، اللہ کی عبادت کی وحدت، اللہ کی اطاعت کی وحدت تھی۔ لیکن نوح علیہ السلام کے دور میں آ کر بگاڑ آ گیا۔ یہ بگاڑ سرکش طبقے نے پیدا کر کے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور غیر اللہ کی پوجا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا لگاتار اللہ نے انبیاء بھیجے تھے، نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ نے انبیاء بھیجے، ماننے والوں کو جنت کی بشارت، نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈراتے رہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور انبیاء کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میں نے صرف انبیاء نہیں، ساتھ کتابیں بھی بھیجیں۔ ان کتابوں میں وقتاً فوقتاً کتابیں آئیں۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ انبیاء اور کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے اختلافی مسئلہ حل کرو، کہ لوگوں اپنی مرضی چھوڑو، جو نبی کہتا ہے، جو نبی کی کتاب اور نبی کی وحی کہتی ہے اس کے مطابق آ جاؤ، جھگڑا ختم۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو ایک سلسلہ چلایا تھا، رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجیں، کہ لوگوں اپنے مسائل کو چھوڑو، قرآن و حدیث ہمارے نبی کے دور میں آ گیا۔ تو یہ اختلاف چلا، نوح علیہ السلام کے دور میں اختلاف ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ بعد میں بڑے 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں سمجھے، شرادہ بکھرا ہوا تھا، کوئی کس در پہ تھا، کوئی کس در پہ تھا، اللہ کے در پہ نہیں تھے، 80-82 آدمی مومن تھے۔ اللہ نے بادلوں سے پانی برسایا، زمین کو کہا پانی باہر کر، لاوا باہر نکلے، پوری دنیا میں طوفانی طوفان، سب کو غرق کر کے رکھا، بتایا کہ بتاؤ اب تمہیں بچانے والا کون ہے، اب تمہاری اس محتاجی کو دور کرنے، پریشانی کو، مشکل کو حل کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے، لاؤ اپنے خداؤں کو۔ اختلاف کیا تھا، سارے غرق ہو گئے، 80-82 آدمی تھے، نوح علیہ السلام، اس کے 3 بیٹے، ایک بیٹا بھی غرق ہو گیا، 3 بیٹے نوح علیہ السلام، باقی 80-82 دیگر مومن تھے، ان کی بیویاں تھیں۔ پھر اللہ نے ایک وحدت والا، یکجائی والا، صحیح عقیدے والا، توحید والا دین آگے چلایا۔ پھر چلتے 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 درمیان میں بگاڑ آئی، اور نبی آ گئے، اور بگاڑ آئی، اور نبی آ گئے۔ انبیاء آ کر لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، 7 کتابیں بھی آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے عرب کی دنیا میں،
ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ چلتے چلتے 1500 سال تک عرب میں توحید پرست تھے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر 1500 سال تک ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی اطاعت، اللہ کو یکتا ذات اور صفات میں جانتے تھے، مشکل کشا جانتے تھے، حاجت روا جانتے تھے، اسی کے آگے روتے، اسی کے آگے گریہ داری، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اسی کے آگے جبین کو خم کرتے تھے، کوئی ادھر ادھر کا نظام نہیں تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے 1500 سال بعد حدیث میں آتا ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، عمرو بن لہی خزائی آیا اور یہ ایران کی طرف گیا، فارس میں، وہاں دیکھا لوگ غیر اللہ کی نظر دیتے تھے، نیازیں دیتے تھے، اس نے دیکھا واہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس نے آ کر پیسہ تھا اور کہنے لگا لوگوں دیکھو تم ایک اللہ، یہ بزرگ بھی کچھ کرتے، ان کی نیازیں دو، فلاں کی دو، فلاں کی دو۔ اس نے غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نیاز کا سلسلہ جاری کر دیا، شرک کی چلایا، اور چلتے چلتے شیطان کا یہ بے دینی والا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں 20-22 بندے ملت ابراہیمی پر تھے، باقی سارے مشرک تھے، اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے در پہ آ گئے، اللہ کی نیاز چھوڑ کر غیروں کی نیاز، اللہ کی نیاز اور منت چھوڑ کر غیروں کی تھی، لات کی، عزا کی، حبل کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کے نام کی بھی دیتے تھے، لیکن سارا شرک تھا۔ اب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہا جو امت اوپر سے میں نے ایک بھیجی ہے، ایک توحید والی، اسی کے اوپر محنت کرو۔ تو وقتاً فوقتاً اللہ فرماتے میں نے انبیاء بھیجے۔ نمبر 2، صرف انبیاء نہیں، لوگوں کے سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ میں نے کتابیں بھی بھیجی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کتابیں بھی بھیجی، اور لوگوں کو بتایا لوگوں دنیا کے کام کو عقل پہ رکھو، باقی دین کا کام نبی کی وحی اور نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور کتاب کے ساتھ رکھو، وہاں تمہاری عقل نہیں چلے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنا نظام نہیں چلے گا، جو نبی کہے گا، نبی کی کتاب کہے گی، نبی کی وحی کہے گی، اس کے مطابق چلو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف ہر دور میں رہا۔ یہ اختلاف کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ باغی تھے۔ بغاوت کیسے آئی؟ مال کی وجہ سے۔ مال آیا، او جی میری مرضی، میں اپنی مرضی اپنے مال کو جس جگہ دوں، میرا مال ہے میں جو نیاز دوں، میرا مال ہے میں جو نظر کروں، میرا مال ہے میں فحاشی میں اڑاؤں، میرا مال ہے میں اوریانی میں لگاؤں، میرا مال ہے میں ناچ گانے میں لگاؤں گا، اپنی مرضی کر کے دین کا شرادہ بکھیر دیا۔ فرمایا کہ دین ایک تھا، لیکن وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ دین کا سلسلہ تو ہم نے ایک چلایا انبیاء کا، یہ اختلاف کہاں سے؟ فرمایا لوگوں کے درمیان میں باغی طبقہ آ گیا، سرکش طبقہ آ گیا مال و دولت کی بنیاد پر، اور اس باغی طبقے نے پھر سرکشی پیدا کی، ان باغی طبقے کے ساتھ پھر عوام بھی چلی گئی، عوام کو بھی بیوقوف بنایا گیا۔ اصل پیسے کی دولت اور پیسے کی برمار والے آئے، انہوں نے لوگوں کو اپنی مرضی، اپنی آزادی پہ لے گئی، دین کی پابندی سے نکلنے کی بات کی ہے، لیکن دین کی پابندی سے نکلا جہنم کی غلامی میں چلا گیا، تباہی میں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دین کی غلامی بہت اچھی، یہ دنیا میں دین کی غلامی، آخرت میں بادشاہی۔ وہاں ادھر اللہ کی چاہت والی زندگی کر، دین والی، نبی کی تعلیمات، کتاب والی، وہاں تیری چاہت پر فیصلے ہوں گے۔ وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنت میں جائے گا ادھر اللہ کی چاہت کے مطابق، جو اللہ چاہتا ہے، جو نبی چاہتا ہے، نبی کی تعلیمات چاہتی وہ کر، وہاں تیری چاہت پر فیصلے ہوں گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، جو بندے چاہیں گے وہی ہوگا، جو چاہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے یہ فرمایا نا، ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو گھوڑے کا بڑا شوق ہے اور گوڑ دوڑ کا بڑا شوق ہے، مجاہد بھی تھا،
اور میدان کارزار میں گھوڑے کو اتارتے ہوئے مجھے بڑے مزہ آتا ہے، مجھے بڑا شوق ہے۔ ہر آدمی کا اپنا اپنے شوق ہے، صحابہ کرام کے گھوڑوں کا شوق، اور گھوڑا جہادی آلہ تھا۔ تو یا رسول اللہ وہاں گھوڑا ملے گا جنت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری چاہت ہوئی تو ملے گا، ہوگی نہیں، کیونکہ گھوڑے کا کام اللہ نے بدن سے لینا ہے۔ یہ بدن میں اتنی طاقت ہوگی، ان ہاتھوں اور ان پاؤں سے بندہ اڑتا ہوا جائے گا، لیکن اگر تیری چاہت ہوگی ہوگا۔ پھر اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا، نبی نے فرمایا گھوڑا تو ہوگا، لیکن میں بتاؤں کیسا گھوڑا ہوگا؟ زبرجد کا ہوگا، سونے کی نکیل ہوگی، اور اس کے دائیں بائیں بندہ بیٹھے گا، بندے کے ساتھ ہی اس کے پر نکلے ہوئے ہوں گے، بیٹھے گا اور وہ گھوڑا ایسے چلے گا جہاں بندی کی نگاہ پہنچے گی وہاں اس کا قدم لگے گا جا کر۔ فرمایا اتنی رفتار، فرمایا اتنی رفتار، تو کہاں تک جائے گا؟ فرمایا تیری جنت میں تیری مرضی کے مطابق سیر کرے گا۔ چاہت ہوگی تو اللہ دے گا۔ فرمایا ادھر اللہ کی چاہت، ادھر تمہاری چاہت۔ ادھر کہے گا میں آزاد، وہاں پھر غلام، وہاں پھر جہنم میں غلام ہے، جکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ انبیاء ایک تھے، سب کا دین ایک تھا، یہ اختلاف بغاوت کیا ہے، اپنی اپنی کا ادھر ادھر کی باتیں کر دی، دین کی غلامی سے نکل گئے ہیں۔ دین کی غلامی میں رہو۔ اور فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ ایمان والوں کو اختلافی مسئلے میں اپنے امر سے، اپنے حکم سے حق والی بات کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ لیکن کس کو؟ ایمان والا کہ مجھے حق ملے، رب اس کو حق کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ ایک ہے مجھے ضرورت نہیں، رب کہتا مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو چاہتا ہے مجھے حق ملے، رب اس کو حق دکھاتا ہے، جو نہیں چاہے اس کو حق بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ ہمیں حق کی طلب نصیب فرمائے۔ تو وہاں فرمایا کہ چاہت والی زندگی، یہاں اللہ کے امر کی اتباع کرو، اختلاف نہ کرو، بغاوت نہ کرو۔ اور مال و دولت کی بنیاد پر بغاوت چلی، پھر بغاوت چلتی چلی گئی، بعضوں کے پاس مال بھی نہیں، وہ بیچارے بھی باغی بن گئے ہیں دیکھا دیکھی سے اور اتباع سے۔ ایک الگ دین، الگ انداز بنا لیا ہے، بڑوں نے بنایا دنیا کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے۔ وہ چھوٹے کدھر جا رہے ہیں؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہتا وہ کرتے میں بھی کروں گا، جو وہ میں بھی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یہ بغاوت آئی ہے، سرکشی آئی ہے، سرکشی نہ کر، اللہ کی اطاعت اور غلامی قبول کر، تاکہ آخرت کی تجھے بادشاہی مل جائے، اور اس بادشاہی میں جو دل چاہے گا وہی کچھ ہوگا۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، تمہارے لیے جو چاہو گے وہ ہوگا، اور چاہت کے علاوہ رب کہتا ہے میں اضافے والی چیزیں دوں گا، تمہاری چاہت میں آئے گا بھی نہیں، میں وہ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ مزید کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ساری نعمتیں دے گا، انسان کی چاہت پر سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کہے گا اور چاہیے اور چاہیے، کہے گا یا اللہ سب کچھ مل گیا، میں کیا مانگوں؟ آخر میں اللہ کہے گا، بار بار پوچھے گا، علماء کرام سے پوچھا جائے گا اللہ بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ علماء کرام وہاں بھی کہیں گے، اس وقت بھی اور عالم ربانی عوام کا مرجع ہوگا۔ علماء کہیں گے ایک چیز رہتی ہے، وہ اللہ نصیب کریں گے، وہ اللہ کا دیدار رہتا ہے، بس اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا تو دل کی کیفیت بدل گئی، دماغ بدل گیا، بینائی بدل گئی، حسن جمال بھی بدل جائے گا انسان کا۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ بھی ملے گی، اور چاہت والی زندگی ہوگی، جو چاہے گا جہاں چاہے گا اپنی مرضی کرتا ہوا نظر آئے گا، دنیا اس کے تابع نظر آئے گی۔ آج یہ اللہ کے تابع، وہاں دنیا، جنت اس کے تابع، جنت کی نعمتیں اس کے تابع۔ اللہ ہمیں اپنی اتباع نصیب فرمائے۔ اور فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تو صراط مستقیم کی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو صراط مستقیم پر چل گئے، اختلافات سے بچ کر اصولی اتحاد اور توحید اور سنت پر اور عقیدہ صحیحہ پر ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔
اور اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو قائم رکھ لیتا ہے، جو نہیں چاہے گا اللہ بھی اس سے اعراض کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم و دائم فرمائے اور دنیا میں اپنی غلامی نصیب فرمائے، جنت میں اللہ بادشاہیوں والی بادشاہیاں نصیب فرما دے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روح کو نصیب فرما، ان کو جنت نصیب فرما، ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، سچے دین کے ساتھ سچے دل سے وابستگی نصیب فرما۔ جیسے امت کے اندر وحدت تھی یا اللہ وہ وحدت امت میں قائم فرما دے، اور طرح طرح کی بغاوتوں سے تفرقوں سے یا اللہ اختلافوں سے امت کو محفوظ فرما، امت کو دین مستقیم پر صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کی غلامی نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، حلال کی روزی سب کو وافر مقدار میں آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، نیک مرادیں سب کی پوری فرما۔ یا اللہ نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔